میرے اہل سنت، آج کا قربانی کا سیزن ہے۔ منڈی میں جانوروں کو ہر سائز کے نقلی دانت لگائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کے نقلی دانت دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ کچھ دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی باقاعدہ شاید لگتا ہے اسٹال لگتا ہے مویشی منڈی میں سب، یہ نہیں کہا کہ اسٹال لگتا ہے غالباً کہ یعنی یہ اس طرح کسی نے بنا لی ہے ویڈیو۔ اب خدا بہتر جانے، اتنی اندھی تو نہ چلے، شاید آخر انتظامیہ بھی تو کوئی تو کام کرتی ہے نا، بہت کچھ کام کرتی ہے، تو ایسوں کو تو شاید اتنی تو رخصت نہ دی جائے اور عوام بھی مطلب ظاہر ہے کہ اس کو برداشت نہ کریں، واڑا اڑی کر دیں، ہنگامہ کر دیں۔ لیکن بہرحال یہ اسٹال کی تصویر ہے کہ یہ دانت بکتے ہیں یا بکتے ہوں گے یا خدا بہتر جانے کوئی ایسا کسی نے بنا لیا ہوگا، پھیک جس کو بولتے ہیں، خدا بہتر جانے۔ اور اگر ہو بھی رہا ہو تو دھوکے کی تو مطلب بھرمار ہے۔ تاہم یہ کہ نقلی دانت لگانے کی تو یہ بہت پرانی ترکیب ہے، میں نے زمانہ ہو گیا نقلی دانت لگائے جاتے ہیں، یہ تو سنتے آ رہے ہیں ہم زمانے سے۔ اور ہو سکتا ہے اب یہ کہ دانت یہ یوں بالکل اللہ اعلان نہ بکتے ہوں، لیکن اس کے جیسے کہ ہیروئن وغیرہ اور پابندی ہے نا، لیکن بکتی ہے نا، تو وہ کوئی اسٹال لگا کر نہیں بیچ سکتا، لیکن وہ ترکیب سے چھپ چھپا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی چھپ چھپا کر ہو سکتا ہے بیچتے ہوں گے۔ اور یہ جو کریمنل مائنڈ جو مویشی کے تاجر ہوتے ہوں گے، یہ خریدتے بھی ہوں گے اور اس کو لگانے کا ان کو فن بھی آتا ہوگا۔ تو ہے بہرحال یہ کہ اگر اس کی عمر بڑی دکھانے کے لیے یہ نقلی دانت لگا رہے تو یہ ظاہر گناہ گار ہیں، اور ایک عبادت میں اس طرح یہ دخیل ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں لوگ۔ یعنی یہ اگر دانت لگا لیں نقلی اور یہ بتا دیں نا ہم نے نقلی دانت لگائے ہوئے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے، تو پھر مسئلہ بدل جائے گا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں بتائے گا، ظاہر ہے کون بتائے گا۔ تو یہ میں نے صورت نکالی جواز کی کہ یوں ایک ہو سکتی ہے صورت، لیکن ایسا کوئی کرے یہ عقل میں آ نہیں رہا، تو یہ مطلب کرتے ہیں نہیں، یہاں تک کہ اب ایک تعداد رات کے راہی ہوتے ہیں، یہ جلدی منڈا جاتے ہوں گے، یعنی منڈا جاتے ہماری زبان میں ٹھگا جاتے ہوں گے، تو وہ کیا اور اندھیرا اجالا مکس ہوتا ہے تھوڑا، تو اس میں وہ یوں دانت دکھاتے ہوئے یہ کچھ ان کے ناخن چمکا کر شاید رکھتے ہیں، تو یوں کر کے یوں دیکھ جو کا دانت کر کے منہ بند کر، ارے بھائی برابر دکھاؤ، یہ دیکھو، تو وہ بندہ بولے ہاں نہیں یار برابر ہے، دو دانت کا ہے، پھر لے جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کتنے دانت کا ہے۔ تو یوں بھی مطلب یہ نہیں کہ سنا ہے کہ یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں، تو چور کی 14 نظریں، یہ جس طرح بھی مطلب ان سے بن پڑتا ہے یہ ٹھگ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ توبہ بھی کرے، توبہ کے تقاضے پورا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ چلو سوری کر لی آدمی نے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، لیکن تقاضے پورے کرنا۔ اب جیسے کہ اب تک جس کو ٹھگا اس نے اس طرح جھوٹ بول کے، ان کی قربانیوں کا بیچاروں کا جو ہوا، اب یہ سارے یعنی کہ مثال کے طور پر 10 جانور اس نے اس طرح دھوکے سے لوگوں کو بیچے، اب اس پر لازم ہے توبہ تو کرے اللہ پاک سے، یہ بھی کمپلسری توبہ کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ ان بندوں کو ڈھونڈے جن جن کو اس نے یہ دھوکہ دے کر یہ جانور پہنایا ہے، تلاش کریں ان کو۔ اور اب چونکہ یہ عمر کم تھی اس کی، مثال کے طور پر 18 مہینے کا بڑا جانور تھا یا 1 سال کا بکرا پورا نہیں تھا، اور یہ دانت نقلی دکھا کر یا ناخن دکھا کر یہ جو بھی اس طرح دھوکہ دے کر کے سال بھر کا پورا ہے، گھر کا پلا ہوا ہمارے سامنے ہے، 1 سال 2 مہینے کا ہے، اس طرح بھی بولتے ہوں گے یہ بکرا ہمارے گھر کا پلا ہوا ہمارے سامنے پیدا ہوا یہ بکرا، تو اس طرح دھوکے سے جو بیچا، بیچارے کی قربانی بھی تھا عمر کا کم،
قربانی بھی نہیں ہوئی اس کی. اب یہ اس بڑے مسائل ہیں اس میں. یہ جا کر اس آدمی سے ملے, اس سے بات کرے کہ بھائی ایسا ایسا ہوا, میں نے آپ سے دھوکہ کیا تھا, آپ کی تو قربانی بھی نہیں ہوئی. تو اس کو تو ظاہر کرنٹ لگے گا جیسا تیسا, جھٹکا کھا جائے گا, ہماری قربانی نہیں ہوئی. تو بہرحال اس کا حل تو ہے. حل یہ کہ پھر جس کی قربانی نہیں ہوئی, اب وہ قربانی یعنی کہ جس کا ایک بکری اس پر واجب تھی اور اس نے قربانی کرنی تھی, اور یہ دھوکے کے ساتھ وہ بکری یا بکرا جو بھی تھا اس میں یہ ہو گیا, اور قربانی نہیں ہوئی, تو اب ایک بکری کی قیمت, ایک بکری کی قیمت اس کو صدقہ کرنا ہے. صدقہ اس کو کرنا جیسے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مثلا, تو اس کو یہ دے دے. تو اس طرح اس نے 10 جنوں کو دھوکا کیا. اب بڑا جانور بیچا ہے تو پھر اس کا تو پیسہ زیادہ لگے گا. تو یہ سب اب اس کو اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا اس دھوکہ باز کو کہ یار میں نے آپ سے اتنے کا دیا تھا, یہ لے لو. اب وہ اس کی مرضی ہے, وہ معاف کر دے اس کو اور اپنے طور پر وہ پھر قربانی کر دے. ہاں اب اس میں ایسی صورت کی ہے کہ ہے بڑھیا 8 دانت کی, یہ جانور جو نا 8 دانت کا یہ پکی عمر کہلاتی ہے. جب 8 دانت ہو جاتے ہیں اب یہ بوڑھا, اب یہ اس سے زیادہ دانت نہیں ہوں گے اس کے. تو اب یہ پکی عمر والے کو وہی کچھ دانت گرا کر اور 4 دانت کا کر دیا, یہ بھی کرتے ہوں گے. تو اس طرح خیر قربانی تو اس کی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ جس کو دھوکہ دیا اس سے وہ معاف تو کروانا پڑے گا. اب بھی دھوکہ دیا نا اس کو. تو یہ تقاضے ہیں, تقاضوں کا بڑا مسئلہ ہے. توبہ کرنا بہت آسان ہے, چپکے سے یا اللہ معاف کر دے, توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ کر لی. تقاضے پورے کب کرے گا, کیسے کرے گا؟ اب جو نہیں ملتے جانوروں کے مالک یا دنیا میں رہے نہیں, ان کے وارثوں سے رجوع کرے, ان کو دے. کوئی نہیں ملتا یا پتہ ہی نہیں کس کس کو دیا تھا, تو اب سچی توبہ کر کے اتنی رقم, اب بھی یہ نہیں آئندہ خیال رکھوں گا, جتنی رقم اس نے دھوکے سے بیچ کر یہ لی ہے نا, اتنی رقم یہ رائے خدا میں. اسی طرح فقیر شرعی کو جیسے جس زکوٰۃ کا جو حقدار ہے ایسے شخص کو ایک کو دے دے یا 10 کو بانٹ دے, یہ دینا ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہی چوری کرنے والوں کا, یہی ڈاکوؤں کے ان کے مسائل ہیں, جو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنا. اب اس سے بولو گے یار تو بہت مشکل ہے یار, ہم نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے, قیامت کے دن جواب تیار رکھیں. بچ کر جانا کس نے یار, کوئی بچ کر نہیں جاتا. وہ کہا گیا نا کہ مچھلی نے کانٹا نگل لیا, ماہی گیر نے کانٹا پھینکا ڈوری میں اور مچھلی نے کانٹا نگل لیا. اب مچھلی تڑپ رہی ہے, پھدک رہی ہے, پھڑک رہی ہے, بھاگ رہی ہے. تو وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تیری ڈور میرے ہاتھ میں. جیسے میں نے ڈور کو جھٹکا دینا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. یہ سمجھانے کی مثال ہے. ہم کتنا ہی پھدک لیں, دادا گیریاں کر لیں, باتوں کے بڑے پکا لیں اور لوگوں کو مطلب چکنی چپڑی باتوں میں کھا جاتے ہیں, بوتل میں اتار لیتے ہیں, محاورے ہیں, جو بھی کر لیں, میرا رب اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کو کوئی اپنی باتوں میں گھما نہیں سکتا کبھی بھی. اس کو سب پتا ہے, اور اس کی بارگاہ میں تو انہی ہاؤ حاضر ہونا 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 ہے نا, ذرے ذرے کا حساب ہے. تو اس لیے کبھی بھی ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا یہ بات ہوگی سوچنے کے یار اتنے لوگ کر رہے ہیں جو سب کا ہوگا اپنا ہوگا, نہیں. توبہ استغفر اللہ, ایسا بھی نہ سوچے, بلکہ اللہ پاک سے بندہ ڈرے اور توبہ کے تقاضے پورا کرے. پیسے نہیں ہیں واقعی, یعنی کہ کروڑوں روپے کا اس طرح کا مسئلہ کر ڈالا ہے اور پیسے نہیں ہیں کہ پیمنٹ کیسے کرے. تو اس کا بھی حل ہے, نیت سچی کرے, توبہ کرے, سچی نیت کرے, ایسوں سے رابطے کرے اور ان سے مطلب کہے کہ انشاءاللہ آ گئے تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا, میری نیت ہے. یہ بھی صورت ہے, نیت صاف منزل آسان. تو یہ بھی معاف نہیں ہونے جب تک یا تو وہ بندہ معاف کر دے تو معاف ہوں گے. اللہ پاک بندے کا بھی مالک ہے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کا بھی مالک ہے, لیکن اس نے یہ مطلب اپنے طور پر یہ نظام رکھا ہے کہ بندہ معاف کرے.
تو پھر ایسا جو نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، سچے دل سے ادا کرنا چاہتا ہوگا، نہیں کر پایا، فوت ہو گیا، ہے نا۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس کے بھی مضامین حدیثوں میں کہ اللہ پاک بندوں کی آپس میں قیامت کے دن صلح کروائے گا۔ مثلا اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ ایک محل ظاہر ہوگا، جنتی عالی شان محل، تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کس کا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا۔ یہاں کون خرید سکتا ہے؟ وہ تو خرید سکتا ہے، میں خرید سکتا ہوں، یہ کیسے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تیرے بھائی کو معاف کر دے، اس کے جو حق ہے تجھ پر وہ معاف کر دے، یہ محل تیرا۔ تو وہ بولے گا یا اللہ میں نے معاف کیا، تو رب کی رحمت اور جوش میں آئے گی، فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ، تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی اللہ کی رحمت کے یہ بھی واقعات ہیں اس طرح۔ یہ میں نے حدیث کا ایک خلاصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ تو ہم مطلب پیچھے ہٹنے والے نہ بنے، ہم پیچھے ہٹ گئے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیچھے نہ ہٹیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کا دروازہ نہ چھوڑیں، اس کے در سے دور نہ ہوں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور مطلب ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے لیے آخرت میں اسباب کر دے گا، دنیا میں اسباب کر دے گا۔ آپ ڈرتے ہوئے جائیں گے، بندے کے دل میں اللہ پاک ایسا رحم ڈالے گا کہ وہ آپ معافی مانگیں گے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، نہیں بھائی ہاتھ نہیں چھوڑو میرے بھائی، اور بولو یہ تو معاف، اور اگر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کیا بعید ہے، وہ دل میں ڈال دے کہ اس کی مدد کرو، یہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ فضیل بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ایک دور میں یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور ایسے کہ مائیں ڈراتی تھی ان کا نام لے کر بچوں کو کہ فضیل آیا، اور بچے سہم جاتے تھے، نہیں سوتے تو سو جاتے ایسا۔ اب انہوں نے کتنے حقوق العباد کے مسئلے کیے ہوں، ڈاکوؤں کے سردار نے، آخر توبہ کی، تقاضے پورے کیے، ولایت کا ایسا تاج ملا کہ آج ہم ان کا نام لے کر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے۔ توبہ بہت اچھی اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہے ہم پر۔ تو جو بھی ایسے ہیں وہ سچی سے توبہ کر لیں، اللہ کرے ایسے لوگ مجھے سنتے ہوں، توبہ کر رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، پھر کمر باندھ لیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ اسباب کر دے گا۔ نیت صاف، منزل آسان۔ اسی کے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔